وقت ہم موجود ہیں فاروقی وزیر آباد. آپ نے نام سنا ہوگا غازی عامر عبد الرحمان چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ. آج ہم ان کے گھر میں موجود ہیں. وہ خوش نصیب والد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نذیر احمد صاحب. ان سے چند باتیں کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. جی السلام علیکم. جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. سب سے پہلے میں یہی بتائیں کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کس انداز سے کی؟ شروع سے ہے جب تک وہ شہادت تک آپ کے پاس رہے کس انداز سے تربیت کرتے رہے؟ کیونکہ وہ مذہبی گھرانے میں تھا. مجھے ہر وقت جب سے اس نے ہوش ماری ہے مجھے زیادہ تر مسئلے میں دیکھا. رات کو عشاء کے بعد کیونکہ میں دوسری پڑھتا ہوں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بچے سو جاتے ہیں. صبح جب وہ جاگتے ہیں اس وقت مسئلے پر بیٹھا حج کے بعد کر رہا تھا. تو مذہبی گھرانے میں ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اور وہ کسی بھی قسم کی جو گستاخی ہے نبی کے وسلم کے متعلق یا کسی بھی نبی کے متعلق وہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ نے کوئی خاص اس کے لیے وظیفہ کیا یا ٹریننگ دی اس کے محمدی پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے؟ نہیں خاص کوئی ٹریننگ تو نہیں دی لیکن میں شروع سے بتایا تھا کہ میں 79 سے دسمبر 79 سے اس کی دسمبر 77 کی پیدائش ہے. اس کے 2 سال بعد کہہ رہے ہیں عشاء کے بعد روشی پڑھتا ہوں دو دانوں میں بیٹھ کے اور متوجہ ہو کر. متوجہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے قلب کو نبی کے روزہ مبارک متوجہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض میرے قلب پر ہے. آنکھیں بند کر کے ایسے سمجھا جیسے روزہ مبارک پر بیٹھے ہیں اور 900 دفعہ روشی پڑھ. ناظرین یہاں سے ایک سبق میں آپ کو دیتا جاؤں کہ اولاد کی تربیت کے لیے درود شریف پڑھا جائے. انہوں نے تربیت کی میں سمجھتا ہوں یہ جو فیض ملا ہے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ملا ہے. تو یہ ہمارا پہلا سبق کیونکہ ہمارے انٹرویو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت ایسے کریں ہم اپنے بچوں میں عشق نبی پیدا کریں. تو آپ یہ بتائیں کہ بچپن میں رہے وہ کون سی ایسی اچھی شرارتیں کرتے جو آپ کو بہت اچھی لگتی؟ شرارتیں اور وظیفے سنانے کا شوق تھا اس کو. تو عشاء کے بعد ان کا انتظار کرتا تھا کہ کب یہ دوسری ختم کریں اور ساتھ بیٹھ کر ٹانگوں پہ ہاتھ رکھ کے دعانے کے بہانے سے لطیفے سناتا تھا. لطیفے اس کو کچھ خاص قسم کے لطیفے جیسے کسی کی بیوقوف نظر آتی ہو اس قسم کے لطیفے زیادہ سنانے پسند کرتا. ساری بات پیار ماں اور باپ سے دونوں سے ہوتا ہے لیکن ایک خاص محبت ایک سے ہوتی ہے. زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے یا اپنی ماں سے کرتے تھے؟ سب سے پیار کرتا تھا برابر. بہنوں سے ماں سے باپ سے سب کے ساتھ اس کا. پھر اور دیکھا گیا کہ جو اکلوتا بھائی ہوتا ہے نا وہ بہنوں کو تنگ کرتا ہے شرارتیں کرتا ہے بگڑ جاتا ہے بچہ. کیا ان میں بھی ایسی کوئی آتی ہے؟ بالکل ایسے نہیں تھا. وہ بڑا اوبیڈینٹ تھا اور بہنوں کا بڑا خیال رکھ سکتا. ان کے جانے آنے کا چھوٹی بہن اس کی ماسٹر ڈگری سے پاس کی تو مٹھائی لے کر آیا اس کو مزے میں تقسیم کرنے کے لیے. وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ باتیں کرتا ہے کہ میں بڑا کو یہ بنوں گا. اس کی کیا خواہش کیا تمنا تھی کہ میں بڑا ہو کر کیا بنوں؟ آپ سے شیئر کرتا ہوگا وہ بات. وہ بڑا ہو کے یہی بننا چاہ رہا جو بن گیا. یعنی کہ اس کے دل میں تھی اس کی خواہش ہمیشہ یہ تھی. وہ کہتے تھا کہ ہماری زندگی کس کام کی. وہ جب بھی وہ حدیث سے پڑھتا تھا نا یا آیات میں مبارکات جس میں یہ ہے کہ اللہ اور اللہ سے رسول کی محبت اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ اگر مومن ہیں تو ہماری وہ محبت جو ہے کہاں ہے؟ جب لوگ کوئی گستاخیاں کرتے ہیں تو برداشت کر دیں اس کا مطلب ہمارے ماں کی کمی ہے. کون سے وہ ایسے عالم دین ہیں جس سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے؟ عالم دین کسی سے کوئی خاص متاثر نہیں تھا. جو معمولات ہیں اپنے باپ کے معمولات دیکھ سکتا اس سے اس کے ساتھ دین کی جو ہے محبت ان سے زیادہ تھا. تقریریں سننے کا کوئی خاص اس کو شوق نہیں تھا. علماء کی تقریریں سننے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا.
عمل کرنے کے ساتھ. میں نے ان کے بارے میں پڑھا کہ اسٹڈی کا بڑا شوق رہتا ہے، اسلامی کتابیں پڑھنے کا. کون سی ایسی کتاب ہوگی آپ کی نظر میں اگر پڑھی ہوگی؟ کون سی کتاب تھی بہت زیادہ انہوں نے پڑھی، آپ نے ان کے ہاتھ میں دیکھی؟ کتابیں ویسے ہسٹوریکل جو ہے حجاز نسیم حجازی کے ناول کچھ پڑھتا تھا، کچھ میں بھی لا کے ان کو دیتا تھا. میں کتابیں کم پڑھتا تھا لیکن وہ مجھے پڑھ کر اس کا خلاصہ بتاتے تھے. اور مزاحیہ کتابیں جو ہیں مثلا فوجی شفیق ہے، شاید کرنل شفیق لیکچر کا نام ہے، مزاحیہ کتابیں لکھتے ہیں وہ زیادہ پسند ہیں. اور خاص کر جو اپنی اسلامک ہسٹری بتاتی ہے نا نوجوانوں کو کہ مسلمان جو ہیں یہ ان کا کام ہے. خاص کر یہ جو غزوات ہیں ان کی وہ واقعات جو ہیں وہ پڑھنے سننے کا، میرے ساتھ ڈسکس کرنے کا اس کو بڑا شوق ہے. اس کے علاوہ وہ گھر میں رہتا رہا آپ کے ساتھ رہا، کتنے سال آپ کے پاس رہے وہ؟ ایسا سلسلہ تو ساتھ رہا ہے. تقریباً کتنی عمر ہوگی جب آخری دفعہ ملاقات ہوئی آپ؟ آخری دفعہ جرمنی جب گیا ہے تو وہ 2005 میں یہاں چھٹی آیا تھا، اور نومبر میں اکتوبر تھا، 8 اکتوبر تھا جب 2005 میں اس وقت یہاں ہی تھا. تو آپ کی کون سی خاص دعا ہے جو بیٹے کے لیے آپ کرتے رہتے تھے آپ، تاکہ ہم کوئی والدین سنیں وہ بھی یہ دعا کریں؟ دعا کا سب سے والدین کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز تو ہے کہ اپنے بچوں کی جو پرورش ہے وہ رزق حلال سے کریں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو پاک جسم سے دور کریں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاک جسم سے دور پڑھانے سے کیا مطلب ہے؟ اور پھر بچوں کو اسلامی تعلیم اگر دیتے ہیں، صرف باتیں بتانے سے 3-4 سال کا بچہ جو ہے اس کی تقریباً ذہنی نشو پوری ہو جاتی ہے. آدمی عام طور پہ یہ سمجھتا ہے بچہ اس کو کیا پتہ چیزوں کا، پھر ماں باپ تھوڑے بہت گھر میں لڑتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، آپس میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو بچوں پہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے. وہ جرمن میں گئے جب ہمارے محبوب کی گستاخی کی گئی تو آپ سے بات انہوں نے شیئر کی کہ میں یہ کرنے والا ہوں؟ نہیں، اس کے متعلق اس نے کسی سے شیئر نہیں کی، اس لیے کہ جرمنی جو ہے وہ پولیس اسٹیٹ ہے، وہاں فوج نہیں ہے، صرف پولیس ہے. ان کے فون پہ بھی بات نہیں ہو سکتی اس طرح؟ ہر تیسرا چوتھا آدمی پولیس کا آدمی ہے. اگر کوئی آدمی بھی شیئر کرتا ہے ٹیلی فون پہ یا ویسے بھی بات اس کی لیک آؤٹ اور پکڑا جا سکتا ہے. وہ خوشی کا عالم کیا تھا جب آپ کو یہ شہادت کی خبر ملی، آپ تو ایک خوش نصیب والدین میں شامل ہو گئے، وہ کیسا ایک عالم تھا خوشی کا، ان کی والدہ کا اور آپ کا؟ وہ خیر جن کے ساتھ ہو وہی محسوس کرتے ہیں، تو بیان نہیں ہو سکتی. خوشی اس لیے ہے کہ کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا اگر حاصل ہوگی تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. وہ زندہ رہتا ہے یا چلا جاتا ہے، جس طرح بھی اس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کا مقصد پورا. ظاہری بات جدائی کا دکھ تو ہوگا ماں اور اس کی والدہ کو اور آپ کو، تو اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں جب جدائی کا دکھ ہوتا ہے؟ خاص محسوس نہیں ہوتا، وہ ہم اپنے ساتھ ہی محسوس کرتے ہیں اس کو. بعض کا اس کی خوشبو بھی آتی ہے، اس لیے کوئی جدائی کا خاص محسوس نہیں ہوتا. کبھی اللہ نے ملاقات کرائی ہو خواب میں آپ سے؟ اس طرح کی ملاقات تو نہیں ہوئی جس طرح میں چاہتا ہوں، لیکن ویسے وقت وقت ہوتے ہیں، کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں، کچھ یاد جاتی ہیں. باقی زیارت ہوتی رہتی ہے. جی جی ناظرین، آپ نے باتیں سنی، ایک عظیم باپ کی باتیں سنی کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے